اللہ عز و جل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وقال اللہ عز و جل فی مقام آخر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ رواہ البخاری فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے خطبہ کے اندر بخشش کے بہانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشت کی کتنی رحمت اور وسعت ہے، اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ آج دیکھتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور نجات کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے، کیونکہ یہ انسان دانا، عقل مند اور سیانہ ہے، ہر کام اور فعل سے پہلے اپنی بچت، پروفٹ اور کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو جب دنیا کے معاملے میں انسان اتنا حساس ہے، ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، جس میں اس کے لیے کامیابی ہو، ہر اس عمل سے، اس فعل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کا دنیاوی نقصان ہو، گھاٹا اور خسارہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس انسان کو اور ہمیں دین کے معاملات میں بھی اور خاص طور پر آخرت کے معاملات میں بھی اس سے کہیں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اور نجات کا دار و مدار کس عمل پر ہے، کس نظریے اور کس سوچ پر ہے۔ کیونکہ انسان آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت کی کامیابی، لافانی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی کو دنیا کی معمولی زندگی کے بدلے، آخرت کی کامیابی اور آخرت کی نجات کو بھول جاتا ہے دنیا کی ایک عارضی سی نجات کے بدلے، دنیا کی ایک عارضی سی کامیابی کے بدلے۔ وہ میں ہوں یا آپ ہیں یا دنیا میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہے،
جب اس کا مطمع نظر صرف دنیا تک محدود ہو جائے گا اور اس نے آخرت کے بدلے میں دنیا کا سودا کر لیا، تجارت کر لی کہ دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دنیا کے معاملات کو ترجیح دے دی ہے، دنیا کی کامیابی کو ترجیح دے دی ہے، دنیا کی کرسی، دنیا کی وزارت، دنیا کے خزانے اس کا مطمع نظر ہو گئے، آخرت کی کامیابی کو بھول گیا، آخرت کی نجات کو بھول گیا، تو اس کا یہ سودا، اس کی یہ تجارت جو ہے وہ گھاٹے والی تجارت ہے، اس کا یہ سودا جو ہے وہ گھاٹے والا سودا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ اس ذات کی بات ہے میرے بھائیوں جس ذات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ اس رب کی باتیں ہیں جس رب کی باتوں سے سچا قول، سچا دعویٰ کسی کا دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ دو شرطیں ہیں پاکیزہ زندگی کے لیے، آخرت کی پاکیزہ زندگی کے لیے، نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی کے لیے، نہ ختم ہونے والی زندگی میں نجات کو حاصل کرنے کے لیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو شرطیں لگائی ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، نیک عمل کرے اور ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، ایمان کی۔ تو ایمان کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب اس کے پاس ایمان آ گیا، نہیں میرے بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو پورا کرے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کی تصدیق ہو اور جسم کے اعضاء سے اس پر عمل ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہوگا؟ کہا بلا، کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، لیکن وَلَهُ سِنَانٌ، اس چابی کے دندان بھی ہیں، اس چابی کے دندے بھی ہیں، اور جب تک چابی کے دندے نہ ہوں، دندان نہ ہوں، اس چابی کے ساتھ تالا نہیں کھلتا، اور جب تک لا الہ الا اللہ اس جنت کی چابی کے بھی دندان نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت کا تالا اور دروازہ نہیں کھلے۔ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَيْسَ لَهُ سِنَانٌ، اگر تو ایسی چابی لے کر آئے گا کہ اس کے دندان ہی نہیں ہے تو تالا کیسے کھلے؟ تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اسلام کے ارکان، یہ ایمان کے ارکان، یہ نیک عمل، یہ اس جنت کی چابی کے دندے ہیں جس چابی کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں یہ غلط فہمی اور خوش فہمی دن بدن رواج پذیر ہوتی جا رہی ہے کہ بس کامیابی اور نجات کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے، اب دن رات وہ شرک کی دلدلوں میں پھرتا رہے، دن رات وہ بدعات اور خرافات کرتا رہے، دن رات وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دیتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کی ذات کو سجدے بھی کرے اور غیر اللہ کی ذات کو سجدے رکوع قیام کرتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور جناب شرک اور کفر اور شرکیہ اور کفریہ اعمال اور نظریات پر بھی چلتا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو یہ عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا،
آج کے انسان اور مسلمان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو مرضی کرو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر اکثریت لوگوں کی ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ شرک کرے گا، غیر اللہ سے مدد مانگے گا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے گا، غیر اللہ کی عبادت کرے گا، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھائے گا، غیر اللہ کے آگے رکوع سجدے قیام کرے گا، غیر اللہ کے دربار اور آستانے کے طواف کرے گا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ کے قرآن کی نص کہتی ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ، اس کا وہ عمل، اس کا وہ ایمان اس کے کام نہیں آئے گا، اس کو کامیابی اور نجات نہیں ملے گی۔ اس بنیادی نقطے کو ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، مولوی جو مرضی کہتے رہیں، اس بنیادی نقطے کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، جماعتیں جو مرضی کہتی رہیں، فرقے اور تنظیمیں اور گروہ جو مرضی کہتے رہیں، اس بات کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، تجھے جلا بھی دیا جائے، تجھے آگ میں ڈال بھی دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تیرے جسم کا حصہ حصہ نوچ دیا جائے، ان قتلت او حرقت، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے مار دیا جائے، تجھے شہید کر دیا جائے، یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ آج اس شرک کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، ہمارے اعمال میں، افعال میں، نظریات میں، ہمارے کنسیپٹ میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عملوں کے اندر دن رات شرک کی نجاستیں موجود ہیں، دن رات شرک کی نجاستیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن نے سورۃ ملک کے اندر انسان کی زندگی کے بارے میں کہا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے احسن عمل، نیک عمل، اچھے عمل کون کرتا ہے، نیک اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی اور نجات دو چیزوں پر محیط ہے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے، پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز نیک عمل۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید سب سے سچی کتاب، اللہ رب العالمین کا کلام، لا ریب فیہ، جس کے حق سچ ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، جس کو اللہ نے متقین کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار اس میں دونوں چیزوں کو بیان کیا، لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل، ایمان لائے نیک عمل کرے، ایمان نہیں لاتا پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل نہیں کرتا، ایمان کے ساتھ اس کے پاس نیک عملوں کا خزانہ نہیں ہے، نیک اعمال کی دولت نہیں ہے، تو پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہے، اس کے پاس بے عملی یا بد عملی کی زندگی ہے، پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن ہم انصاف کے لیے ترازو کو قائم کریں گے، ہم انصاف دینے کے لیے، انصاف کے لیے قیامت کے دن ترازو کو قائم کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کے نامہ اعمال نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا وہ عیش و عشرت اور پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہو گئیں، بد عملی اور بے عملی زیادہ تھی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنم ہے۔ تو کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ جنت کے داخلے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، اللہ کی رضا اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی اور نجات کے لیے، آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان اور نیک عمل ضروری ہے، ایمان اور نیک عمل ضروری ہے۔
ایمان سے مراد عقیدہ توحید ہے، نیک عمل سے مراد وہ اعمال ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے سکھائے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کے راستے اور طریقے سے ملے ہیں۔ ہر وہ عمل نیک عمل نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کیا جائے، اپنے بزرگوں کی، اپنے اماموں کی، اپنی جماعتوں اور گروہوں کی مرضی سے کیا جائے، وہ نیک عمل نہیں ہے۔ جس عمل کے اندر یہ چار شرطیں موجود نہ ہوں وہ احسن عمل بھی نہیں بنتا، اور اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہوتا۔ یہ شریعت ہے نا میرے بھائیو، شریعت کے کوئی پیرامیٹرز ہیں، کوئی معیار ہیں، کوئی کسوٹی ہے۔ شریعت میری اور آپ کی باتوں کا تو نام نہیں ہے نا، کوئی ایم این اے بول دے شریعت بن جائے، کوئی ایم پی اے بول دے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی دنیا کا بادشاہ، کوئی بیوروکریٹ، کوئی ڈکٹیٹر بول دے، کوئی دنیا کا فرعون حکم جاری کر دے تو وہ شریعت بن جائے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ اور عمل، یہ شریعت ہے۔ نیکی کی بلندیوں پہ پہنچ جائے، اللہ کا جتنا مرضی کوئی تقرب حاصل کر لے، نیک عمل 40 سال کرتا رہے، اس کی جوانی، بڑھاپا، بچپن، وہ ساری زندگی نیکیوں میں کیوں نہ گزر جائے، ساری زندگی نیک عمل کرنے پہ اور نیکیوں کے پہاڑ بڑھانے پہ کیوں نہ گزر جائے، اللہ نے یہ کسی کو حق نہیں دیا کہ اس کا عمل، اس کی بات، اس کا قول شریعت بن جائے۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے حق اپنے پاس رکھا ہے، یہ اللہ نے حق اپنے پاس رکھا ہے۔ جو اللہ نے نازل کیا وہ شریعت ہے، جو قلب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ شریعت ہے، اور جس پر صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا وہ شریعت ہے۔ کیونکہ قرآن نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار اور کسوٹی پیرامیٹر بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو میں سے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، عقیدہ توحید کی درستگی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ توحید کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والا عمل ہو، آپ کے طریقے والا عمل ہو، آپ کی حدیث والا عمل ہو، وہ عمل سنت اور حدیث سے جاری شدہ ہو، وہ عمل اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے راستے سے جاری شدہ ہو۔ تیسری شرط، اس عمل کے اندر اخلاص کی دولت ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، ریاکاری نہ ہو، اس میں سمت نہ ہو، اس میں مشہوری نہ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو، پھر وہ عمل قبول ہے۔ اگر وہ طریقہ رسول سے ہٹ گیا، یا اخلاص کی دولت سے ہٹ گیا، یا اس کے اندر ایمان نہ آیا، تو پھر وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ رزق حلال کمانے والا ہو، رزق حلال کھانے والا ہو، اس کی آمدن، اس کے سورس آف انکم، اس کے ریسورسز، اس کے ذرائع حلال ہوں، اس کے ذرائع آمدن حلال ہوں، اس کا پہناوا حلال کمائی کا ہو، اس کا کھانا پینا حلال کمائی کا ہو، پھر اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا عمل قبول ہی نہیں کرتا جو بندہ اپنا لباس، اپنا کھانا، اپنا پینا اپنی حرام کمائی سے، اپنا جناب خوراک اپنی حرام کمائی سے حاصل کرے۔ قیامت کے دن اللہ نے جنتیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور جہنمیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور جنت میں جانے والے 4 گروہ ہیں، 4 گروہ۔ پہلا گروہ والسابقون السابقون، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، جن کا پروٹوکول، جن کا اکرام، جن کی عزت اللہ کے ہاں، اللہ کے اتنے مقرب بندے ہوں گے، اللہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں لے گا۔ لا حساب علیہم ولا کتاب، نہ ان کا کوئی پوچھنا، نہ ان کا کوئی جناب حساب کتاب والا سلسلہ، اللہ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنتوں میں داخل کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس گروہ میں شامل فرمائے جس کو اللہ نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر۔ اور یقینی بات ہے، اس کے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ نہ تو ہمارے پاس ایسے عقیدے، ایسے ایمان کی مضبوطی ہے کہ ہم کہہ سکیں اپنے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے ہم داخل ہو جائیں گے جنت میں، نہ ہمارے پاس اتنے اعمال کا انبار ہے۔ ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، قیام اللیل صرف رمضان کی حد تک ہے،
تلاوت قرآن پتہ نہیں کب کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے، صدقہ خیرات بھی ہماری اپنی من مرضی کا ہے، جب دل کیا کر لیا، ذکر اذکار بھی کوئی نہیں، یعنی جتنے نیک عمل دیکھ لے ہمارے پاس تو اتنے عمل بھی نہیں کہ ہم کہہ سکیں اللہ تیری رحمت کے بعد ہمارے پاس نیک عمل بڑے ہیں، ہم نیک عمل کے بل بوتے پر جنت میں جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نیک عمل کی دولت بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی آسرا ہے، اللہ پر توکل۔ عقیدہ رحمان کی مضبوطی کے بعد یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے لا حساب علیہم، جن کا اللہ نے کوئی حساب نہیں لینا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی گئی، فرمایا آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ، پھر ہر ایک کے ساتھ یا ہر 1000 کے ساتھ یا پھر 70,000 کے ساتھ 70,000 لوگ پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ جو گنتی کروڑوں میں بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، فقط اپنی عنایت سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو اس گروہ میں شامل کرتے۔ اللہ کے سامنے تو حساب کتاب دینے کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، اور حساب کتاب کس کا ہے؟ یا اللہ ہم تو مانتے ہیں گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم تو تسلیم کرتے ہیں نافرمان ہیں، تو انہیں پوچھنا ہے نا تو نافرمانیاں یا اللہ کی ہیں، تیرے سامنے کیا پردے ہیں، تیرے سامنے کیا جناب چھپانا ہے، تیرے سامنے کیا مخفی ہے۔ یا اللہ جب اقرار کر رہے ہیں، ہمارا اقرار ہے، ہم قول اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقبال جرم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں میرے مولا، ہم سے سری بھی، اعلانیہ بھی، پوشیدہ بھی، ظاہری بھی، چھوٹے بھی بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ یا اللہ جب تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں تو پھر حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دے، بس یہ کہہ دینا قیامت کے دن اٹھا کر جاؤ میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پہلا گروہ ہے میرے بھائیو، سابقون الاولون۔ مت اپنے اپنے کوئی عملوں پہ رہے، ہاں یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ شامل حال ہوگی جس بندے کا عقیدہ صحیح ہوگا اور جس بندے کے پاس نیک عمل کی دولت ہوگی، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، حج اس پر واجب ہے، فرض ہے تو حج کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اسلام کی بنیادیں، ایمان کے ارکان کی پابندی کرنے والا ہو، پھر اس کے عمل میں نیک عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوگی۔ اگر اس کے پاس نیک عمل کی دولت نہیں ہے تو پھر اس کے عمل میں اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوگی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مجرموں اور مسلمانوں کو، فرما برداروں کو اور باغیوں کو برابر کر دوں گا؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا فرما بردار اور نافرمان برابر ہو جائیں گے قیامت کے؟ ایک سحریوں کو اٹھنے والا اور ایک میٹھی نیند سونے والا، ایک سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا، قیام اللیل کرنے والا، تھکاوٹ کو برداشت کرنے والا، 5 نمازوں کے لیے گھر سے سفر کرنے والا، اپنے مال میں سے سال کے بعد زکوٰۃ دینے والا، اپنے مال میں سے اس پر واجب ہے، فرض ہے تو حج کرنے والا، وہ جناب ذکر اذکار، تلاوت قرآن، حلال حرام کا فرق، تمیز، عقیدہ توحید کی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی، متبع سنت، محبوب پیغمبر کا سچا تابع دار، فرما بردار، اور دوسری طرف ایمان کی بجائے شرک ہے، توحید کی بجائے کفر ہے، دوسری طرف جناب علی سنت اور حدیث کی بجائے بدعات اور خرافات ہوں، اپنی منمانیاں ہوں، اپنی مرضی ہو، بدعت پر چلتا ہے، بدعت کو پروموٹ کرتا ہے، بدعت کا سہارا لیتا ہے، بدعت کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، حلال حرام کا فرق نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج زکوٰۃ کی طرف آتا نہیں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، رب کا قرآن کہتا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ تو سمجھ لیجئے، پہلا گروہ سابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، تو دوسرا گروہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین، جن کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہو جائیں گی، فرما برداری بڑھ جائے گی، نافرمانی کم ہوگی، تعداد کے لحاظ سے بھی ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور ان کی نیکیاں وزن کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوگی، تعداد بھی کی جائے گی تاکہ پتہ چلے نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، وزن بھی کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے اس کا معیار بھی درست ہے یا نہیں۔
یہ وزن والی بات میرے بھائیوں بڑی خطرناک ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ نماز ہی پڑھتا ہے نا جیسے مرضی کو پڑھتا ہے، جتھے لگ گیا کوئی ٹھیک لگ گیا، بس کام کرن دیا کرو۔ تو نسی مولوی سانو کام ہی نہیں کرن دے، نماز ہی نہیں پڑھن دے سانو، تسی ہاتھ ہی بنتا ہے نا جتھے مرضی بنتا، کوئی بن کے پڑھے کوئی چھڈ کے پڑھے، ہے رکوع ہی کرتا ہے نا جی مرضی کو کرتا ہے، عمل ہی کرتا ہے نا، بس کرن دے عمل۔ اللہ نے قیامت کے دن نیکیوں کو تولنا کیوں ہے، ان کا وزن کیوں ہونا ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو قائم کیوں کیا جائے گا؟ حالانکہ نیکیاں گن تو لی جائیں گی نا، یہ نیکیاں گن لی گئی ہیں، برائیاں بھی گن لی گئی، جب شمار کر لیا گیا ہے تو پھر وزن کیوں کیا جائے گا؟ وزن میرے بھائی اس کے معیار کو چیک کرنے کے لیے کیا کہ نیکی کرنے والے کے پاس عقیدہ توحید بھی تھا یا نہیں تھا، اپنی منمانیاں کرتا رہا، شرک بھی کرتا رہا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو شرک کرتا ہے اس کے تو عمل ضائع ہو گئے، جو شرک کرتا ہے اس کے تو عمل ضائع ہو گئے۔ اس کے اندر اگر معیار نہیں نہ ہوگا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، بھاری بھر جسم والا، اس کا جناب جسامت بڑی بھاری ہوگی، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں اس کا وزن ما عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر کے لیے جب مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے تھے تو صحابہ نے ان کی ٹانگیں پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنا شروع کیا۔ محبوب پیغمبر چونکہ نفسیات کے بھی ماہر تھے، آپ تو چیک کر لیتے، جج کر لیتے، آپ نے صحابہ کے ہنسنے کو دیکھ کر جانچ لیا، بھانپ لیا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر، کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ جن کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو نا، اللہ کے ہاں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ بندوں کا وزن ہوتا ہے نا، بندوں کا سارا پنڈ بھی ٹک پوے پرے دے وچ نہیں مانتا، تو ایک بندہ بھی آ جائے بوئے بندہ آندا فلانا بندہ آ گیا فلانا، اور وزن ہے میرے بھائیو، ایمان عمل کا وزن ہے۔ ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ وزن محبوب پیغمبر کا وزن، سب سے زیادہ قدر محبوب پیغمبر کی قدر، سب سے زیادہ فضیلت محبوب پیغمبر کی فضیلت، سب سے زیادہ شان مقام مرتبہ عظمت رفعت بلندی محبوب پیغمبر کی بلندی ہے۔ نہ کسی نبی کو اللہ نے دی ہے، نہ کسی عام مخلوقات میں سے دی ہے، نہ کسی فرشتے کو دی ہے، نہ کسی انسان اور جن کو یہ شان مقام مرتبہ ملا ہے جو شان مقام مرتبہ اللہ نے اپنے آخری محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دی۔ یہ وزن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے ایک پلڑے میں مجھے رکھا، دوسرے پلڑے میں 10 لوگوں کو رکھا، وزن کیا میرا وزن زیادہ تھا۔ 20 لوگوں کو رکھا، وزن کیا میرا وزن زیادہ تھا۔ 50 کو رکھا، وزن کیا میرا وزن 50 سے بھی زیادہ۔ 100 کو رکھا، وزن کیا میرا وزن زیادہ تھا۔ قصہ مختصر، ایک پلڑے میں ساری دنیا کو رکھ دیا گیا اور ایک پلڑے میں مجھے اکیلے کو رکھا گیا، وزن کیا گیا ساری دنیا سے زیادہ، میرا وزن زیادہ تھا۔ کیسا بہترین عقیدہ ہے میرے بھائی، اس عقیدے پہ فتوے لگتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، یہ تو نبی نو نہیں مانتے، بڑے بھرا ورگا سمجھتے، اس عقیدے پہ فتوے لگتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کی قسم ہے، یہ دنیا نہیں، ایسی ہزاروں دنیا ہو، محبوب پیغمبر کی شان جتنی شان کسی کی نہیں ہو سکتی، محبوب پیغمبر کے ایمان جیسا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، محبوب پیغمبر کے عمل جیسا عمل کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ایک بھائی نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک آبا و اجداد نہیں، دنیا کے سارے کروڑوں لاکھوں اربوں ملینز ٹریلینز خاندان محبوب پیغمبر کے جوتوں پہ قربان کیے جا سکتے۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان، ہمارے بہن بھائی آپ پر قربان، ہمارے بیوی بچے آپ پر قربان، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ۔ یہی بات صحابہ کرام کیا کرتے تھے نا، اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ یہ وزن کی بات ہے میرے بھائیو۔ وزن کیسے بنے گا؟ ایمان اور نیک عمل کے ساتھ، ایمان اور نیک عمل کے ساتھ وزن بننا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ آیت بڑی خطرناک ہے، اس کو بار بار پڑھا کریں، اس کو سوچا کریں، کہیں میرے بارے میں تو نہیں ہے
کہیں میرے مولویوں کے بارے میں، میری جماعت اور گروہ فرقے کے بارے میں تو نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرما دیا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے، عیدین کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن پھر بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں پتہ نہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نظریات ہمیں ہماری مرضی کے، عقیدہ ہمارا ہماری مرضی کا ہے، عمل ہمارا ہماری مرضی کا ہے، اور فتوے ہم جیسے فقیروں پہ لگتے ہیں۔ لو جی شرک بدعت تو علاوہ انہوں گالی کو نہیں ہوتی، جب بھی دیکھو شرک بدعت، جب بھی دیکھو۔ اللہ کے بندو تم رات شرک بدعت کرو، تم رات بدعت، دن رات بدعت اور خرافات کرو، اور کوئی فقیر اللہ اس کو بولنے والا بھی نہ ہو کہ شرک بدعت کا معاملہ نہیں، حق بولنے والا بھی نہ ہو، حق سنانے والا بھی نہ ہو، حق کا پرچار کرنے والا بھی نہ ہو۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اس آیت کو میرے بھائیوں بار بار پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر اٹھائیں، تفسیر احسن البیان اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ وہ لوگ کیسے بدبخت لوگ ہیں، سارا دن عمل کریں، ساری رات عمل کریں، جوانی عمل میں گزرے، بڑھاپے میں عمل میں گزرے۔ عاملۃ ناصبہ، ایسا نہیں کہا تھوڑے بہت عمل ہوں گے، نہیں، عاملۃ ناصبہ، ایسی پیشانیاں جو عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی۔ اب اس نے کتنے عمل کیے ہیں، کتنی محنت کی ہے، کتنی تگ و دو کی ہے، کتنی جد و جہد کی ہے کہ وہ تھک گئے ہیں، ماتھے پہ نشان پڑ چکے ہیں، ان کی پیشانیاں تھک چکی ہیں۔ تسلا نارن حامیہ، پھر بھی جہنم کی آگ میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ وجہ میرے بھائیوں، وجہ کو تلاش کریں۔ جس نے وجہ کو تلاش کر لیا اللہ کی قسم شرک کے قریب نہیں جائے گا، وجہ کو تلاش کر لیا کفر کے قریب نہیں جائے گا، وجہ کو تلاش کر لیا ریاکاری کے قریب نہیں جائے گا، وجہ کو تلاش کر لیا پھر وہ عمل کرے گا جو سنت ہے۔ ہر عمل سے پہلے دیکھے گا حدیث موجود ہے، بالکل عمل کرنا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے عمل یہ ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے۔ ہر وہ عمل بدعت ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا درس نہیں دیا، حکم نہیں دیا، اپنے عمل کر کے نہیں دکھایا، صحابہ کرام اس راستے پر چلے نہیں ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں کہا تھا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں چلی جائے۔ یہ وہ کڑوی دوائی ہے جو انسان کے شرک کا علاج کرنے والی ہے، کفر کا علاج کرنے والی ہے، لیکن ہمیں کڑوی دوائیاں پسند نہیں ہیں، ہمیں وہ باتیں پسند ہیں۔ کیا بات ہے جو اس نے دیکھا اڑنا شروع کر دیا، وہ اتنے سال ہواؤں میں اڑتا رہا، اتنے سال کچے دھاگے کے ساتھ لٹکا رہا، اتنے سال اس نے کھانا ہی نہیں کھایا، اتنے سال وہ جناب بیت الخلاء ہی نہیں گیا، وہ رات کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتا رہا، اس نے اتنے سال لکڑ کی روٹی کھاتا رہا۔ ہمیں یہ بڑی باتیں پسند ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیمات اس لیے پسند نہیں ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات اس لیے پسند نہیں ہے کہ ہماری طبیعت کے موافق نہیں۔ واہ واہ بلے بلے اس وقت ہوتی ہے جب موضوع من گھڑت قصے بیان کیے جائیں۔ وہ سفر سے رہ گیا، حج پہ جانے لگا تھا، اس نے کہا کوئی سواری نہیں ہے، اس نے دیوار پہ بیٹھا، اس نے کہا چل، دیوار نے چلنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پیسے بھی اوپر پھینکے جاتے ہیں جیسے کنچروں پہ پھینکے جاتے ہیں، پیسے بھی، نعرے بھی لگ گیا، بلے بلے بھی ہو گئی، ہاتھ بھی چوم لیے۔ کیا بات ہے جی، مولوی صاحب نے کمال کر دی، کمال تو واقعی کر دی۔ اور نہیں میرے بھائیوں، کامیابی اور نجات کے لیے دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ایمان، دوسری چیز نیک عمل، پھر نیک عمل کے لیے شرائط۔ یہ دوسرا گروہ ہے جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور تیسرا گروہ جنت میں جانے والا اصحاب الاعراف، نیکیاں بھی کرتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے۔ قیامت کے دن نیکیوں کو گناہوں کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، وزن برابر ہوگا، گنتی برابر ہو جائے گی، مقام اعراف پر اللہ ٹھہرا دے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا جنت اور جہنم کے درمیان مقام اعراف پہ ٹھہرے رہیں گے، پھر اللہ اپنی رحمت سے جنت، وہ لوگ ایک طرف دیکھیں گے تو جنت ہے، خواہش کریں گے، دعائیں کریں گے، دوسری طرف دیکھیں گے تو جہنم ہے، ڈریں گے، خوف کھائیں گے، پناہ مانگیں گے۔ اللہ جب تک چاہے گا وہاں ٹھہرے رہیں گے، پھر اللہ اپنے حکم سے، اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ یہ تیسرا گروہ۔ اور چوتھا گروہ ہے ایمان والے تھے، ہے نیک عمل والے تھے، لیکن گناہ زیادہ ہو گیا، نافرمانیاں زیادہ ہوگی، اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک دفعہ ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جب اپنی سزا پوری کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، اور ان میں سے سب سے آخری بندہ جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں جنت میں داخل کرے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو دے دے گا۔
اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنت کو جنت میں ملنی ہے، اور جس کو اللہ نے جنت الفردوس دینی ہے، جس کا روزوں کا، جس کی نمازوں کا، جس کی زکاتوں کا، عقیدہ توحید کا، ایمان کا وزن ہونا ہے، جس کا اللہ نے مول ڈالنا ہے، زندہ مول پینا ہے، اس کے پاس اللہ کے ہاں کتنی بڑی بڑی جنتیں ہوں گی۔ لہو عند اللہ جنان کثیر، عند اللہ جنان کثیرۃ، اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کے پاس بڑی بڑی جنتیں، اللہ کے پاس بہت زیادہ جنت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے بھائیو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں، بے شک ہم ان کے اجر کو، جو انہوں نے احسن عمل کیے، اچھے عمل کیے ہیں، ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے ضائع نہیں ہوگا؟ ایمان اور اعمال صالح۔ ورنہ سورۃ عصر پڑھ کر دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کائنات کا خالق، اکیلا مالک، کائنات کا اکیلا رازق، پوری کائنات کی تدبیر نظام چلانے والا مالک کیا کہتا ہے؟ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ اللہ کو بھی ضرورت ہے قسمیں اٹھانے کی۔ اللہ سے سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے، اللہ نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ تاکید کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، بڑا اہم مسئلہ، اہم بات ہے۔ والعصر، عصر کے وقت یا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت خسارے میں جا رہی ہے، الا الذین نہ آمن وعملوا الصالحات، یہی دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح جن کے پاس ہے، وتواصوا بالحق، حق پر ڈٹے رہتے ہیں، پھر حق کی ہی دعوت دیتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر پر ڈٹ گئے، صبر کی تلقین کی۔ اللہ نے فرمایا یہ بندہ خسارے سے بچ گیا، یہ کامیابی اور نجات کو حاصل کر گیا، اور جس بندے کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے اور نقصان کے۔ سورۃ کہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو امید رکھتا ہے نا، جس کو یہ یقین ہے قیامت آنی ہے، دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، رب کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے، رب سے ملاقات ہونی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ کیا کرے؟ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ نیک عمل کرنے والا مومن ہے، موحد ہے، مشرک نہیں ہے، فلا کفران لسعی، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کی محنت کی، اللہ اس کی سعی کی نہ شکری اور نہ قدری نہیں کرے گا۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وحدہ لا شریک لہ، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور اللہ کا وہ کلمہ جس کو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، وروح منہ، اور اس سے روح، والجنت حق، یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ جنت حق ہے، والنار حق، جہنم بھی حق اور سچ ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جس عمل پہ بھی وہ فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عقیدہ توحید کی برکت کی وجہ سے ضرور جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ تو اتنا اہم مسئلہ ہے میرے بھائیو، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، جو بندہ قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا نا، اس کے لیے وہ نیکی، وہ نیک عمل، اس کے لیے نیک اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن جو عزت ملے گی، عزت کس وجہ سے ملے گی؟ اسی ایمان اور عمل کی دولت سے، اور جو قیامت کے دن نیکی لائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اس کے لیے بہتر بھی ہے، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن وہ قیامت کی گھبراہٹوں سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا، قیامت کی گھبراہٹوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔
ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ فرماتے ہیں جا رجل الی النبی، ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ارائیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، کیا خیال ہے آپ کا اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ معبود مشکل کشا داتا گنج بخش غوث دستگیر نہیں ہے، وانک رسول اللہ، اور یہ بھی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 نمازیں ادا کروں، وادیت الزکات، اور زکوٰۃ ادا کروں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے رکھوں، وقمتہ، اور قیام کروں، فمن انا، قیامت کے دن میں کن لوگوں میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی من الصدیقین والشہداء، یہ ایمان اور نیک عمل کر لے تو صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، قیام کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، اور ان ساری چیزوں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے پر، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے فتنے ہیں، کہیں دنیا اور معاشرے کے اندر شرک اور کفر کا فتنہ ہے، کہیں بدعات اور خرافات کا فتنہ ہے، کہیں اعمال کی ضیاءکاری کا فتنہ ہے، کہیں ریاکاری دکھلاوا مشہوری اس کا فتنہ ہے۔ ان سارے فتنوں سے بچتے ہوئے عقیدہ توحید کی درستگی ضروری ہے، سنت اور حدیث پر عمل ضروری ہے، ریاکاری دکھلاوا سمت اور مشہوری سے بچنا ضروری ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ حضرت علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تھا نا، تو فرمایا یہ تیری نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ فرمایا علی میرا تو یہ عقیدہ ایمان ہے کہ نماز جہنم میں لے جاتی جنت میں لے جاتی ہے، نماز کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا ہمارا بھی یہی عقیدہ ایمان ہے، لیکن تیرا یہ عمل محبوب پیغمبر کے عمل کے مخالف ہے۔ محبوب پیغمبر نے عید کی نماز سے پہلے بھی نفل نہیں پڑھے اور بعد میں بھی نہیں پڑھے، یہ جو تو بدعت کر رہا ہے نا، اس بدعت کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں دیکھیں کتنے معاملات اہم ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان اعمال کی وجہ سے عورتوں کو خوشخبری دی تھی، عورتوں کو۔ ابن حبان کی حدیث ہے اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرها، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، وحسنت فرجها، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت بعلها، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، داخلت من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت کے دن جس دروازے سے چاہے گی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آئیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرتے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے اپنے اعمال کو، اپنے نظریات کو مزین کرتے ہیں۔ یقیناً کامیابی اور نجات کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کامیابی اور نجات کا دار و مدار انہی چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی، قرآن و سنت کا پیروکار بنائے، اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ رمضان میں شیطان جکڑنے کے باوجود انسان راہ راست پر کیوں نہیں آتا؟ جی بالکل، حدیث میں آتا ہے مردۃ الشیاطین، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو ایک شیطان ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پر موجود رہتا ہے، اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھے۔ نماز تراویح